ہاں جی ہاں، کرم بخش بولا، کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ عیش کی زندگی تو میری طرح گھاس کھودنے میں ہے۔ بچوں آؤ آج تمہیں یہ کرتب بھی سکھا دوں۔ میں خوش کرم بخش کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ بڑے آرام سے برنا پا چلا جا رہا تھا۔ تیز تیز نوکیلی سولوں والے کھجور کے سوکھے ہوئے ٹھڈے جا بجا اس کے پاؤں تلے آتے تھے اور چرمرو کر کے ٹوٹ جاتے تھے۔ اس کی ایڑیوں میں کئی جگہ بڑے بڑے شگاف تھے۔ ہر سال سردیوں میں وہ قصبہ کے موچی کے پاس جاتا تھا اور جس طرح دوسرے لوگ اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے مرمت کرواتے تھے، کرم بخش کھڑے کھڑے اپنی ایڑیوں کی پھٹی ہوئی کھال سلوا لیتا تھا۔ شاملاتے دہ میں کئی جگہ گھٹنے تک گھاس لہلہا رہی تھی۔ ایک مقام پر کرم بخش نے تیز تیز ہاتھ مار کر لمبی گھاس درانتی سے کاٹنے اور چھوٹی گھاس کھرپے سے کھودنے کا گر مجھے سکھایا اور حکم دیا، جلدی جلدی گھاس کی ایک پنڈ کھود لو۔ ڈنگر بھوکے کھڑے میری جان کو رو رہے ہوں گے۔ میں درانتی اور کھرپا لے کر کام شروع کرنے والا تھا کہ کرم بخش نے پکار کر کچھ اور ہدایات دیں۔ بچھو اور کھجورا نظر آئے تو خبردار کھرپا اور درانتی خراب نہ کرنا، انہیں پاؤں سے مسل کر مار ڈالنا۔ سانپ سنپولیا بجو یا لسنکھ پوٹ ملے تو فوراً مجھے ہاک مارنا، میں وظیفہ پڑھ کر انہیں پکڑ لوں گا۔ سانپ سے تو خیر میں واقف تھا، لیکن باقی نام میرے لیے اجنبی تھے۔ بجو کے متعلق کرم بخش نے اطلاع دی کہ مہین آنکھوں والا بڑا ہوشیار جانور ہے اور قبروں سے تازہ مردے نکال کر اکڑوں بٹھا لینا یا کٹھ پتلیوں کی طرح اپنے ساتھ ساتھ چلا لینا اس کا دل پسند مشغلہ ہے۔ لسنکھ پوٹ انسان کی گدی پر بیٹھ کر اپنے پنجے پیچ کسی کی طرح اس کی کھوپڑی میں گاڑتا ہے اور چونچ سے ٹھونگے مار مار کر تازہ بھیجا کھانے کا بڑا شوقین ہے۔ کرم بخش تو ایک درخت کے سائے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کمر سے 1000 منکوں والی تسبیح کھول کر وظیفہ کرنے لگا، لیکن میری ہمت کے بان کی ساری ہوا ٹھس سے نکل گئی۔ ایک تو مجھ سے گھاس ہی نہ کٹتی تھی، دوسرے قدم قدم پر عجیب و غریب حشرات الارض کا خوف میرے دل پر ہتھوڑے مارتا تھا۔ ایک دو جگہ سوراخوں میں سانپ کی کیچلی پھنسی ہوئی نظر آئی تو میں بھاگ کر کھڑا ہوا اور کرم بخش کے پاس آ کر بڑی عاجزی سے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا گھاس تو میں کھود ہی لوں گا، تم کل سے اسکول جاؤ گے نا؟ اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں نے جازم جواب دیا۔ کرم بخش چمک کر اٹھا۔ پہلوانوں کی طرح اس نے مجھے کلاوے میں لے کر ہتھکڑی لگائی اور پھر پالٹ مار کر منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ اس نے ایک پاؤں میری گردن پر رکھا اور دوسری ایڑی سے میری کمر پر پے در پے ضرب لگانے لگا۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، لیکن تابکہ آخر اسکول کے بارے میں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے۔ توبہ کرو اور ناک سے زمین پر 7 لکیریں کھینچو، کرم بخش نے حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کر دی۔ قسم کھاؤ کہ دوبارہ اسکول سے نہ بھاگو گے، کرم بخش نے دوسرا حکم دیا۔ میں نے فوراً قسم کھا لی۔ اس فرض منصبی سے فارغ ہو کر کرم بخش نے گھاس کھودی اور پھر آرام سے بیٹھ کر زمین میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر 3-3 4-4 انچ گہرے 2 سوراخ کھودے۔ میں سمجھا کہ شاید اب اخروٹ یا بنٹے کھیلیں گے، لیکن اس نے بڑی چابک دستی سے زیر زمین ٹنل سے کھود کر دونوں سوراخوں کو آپس میں ملا دیا۔ ایک سوراخ میں اس نے کوئی چیز ایسی ٹھونسی جیسے پائپ میں تمباکو بھرا جاتا ہے۔ دوسرے سوراخ میں اپنے ہونٹ فٹ کر کے وہ منہ کے بل زمین پر لیٹ گیا اور سرکنڈا جلا کر پہلے سوراخ پر رکھ دیا۔ کرم بخش نے زور زور سے 2-4 سوٹے مارے، آگ کا شعلہ سا لپکا اور پھر وہ پاس پڑی ہوئی ایک اینٹ پر سر ٹکا کے غٹ سو گیا۔ گانجے کے اس عمل کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب وہ جاگا تو خوب چست تھا۔ واپسی پر کرم بخش گلہری کی طرح ایک کھجور کے درخت پر چڑھ گیا اور پکی ہوئی رسیلی کھجوروں کا ایک گچھا مجھے کھانے کو دیا، ساتھ ہی وعدہ کیا کہ آج کی بات وہ گھر میں کسی کو نہ بتائے گا۔ دوسرے دن میں نے اپنی قسم توڑ دی اور پھر اسکول نہ گیا، البتہ کرم بخش کی زد سے محفوظ رہنے کے لیے نہر پر جانے کی بجائے
گگا ماڑی چلا گیا۔ گگا ماڑی میں ایک کچا کوٹھا تھا جو گاؤں سے 2-2.5 میل باہر ایک لکو دک ریتلے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر چکی کے پاٹ کی طرح ایک گول چبوترا تھا۔ مسلمان اسے گگا پیر کی قبر سمجھ کر یہاں فاتحہ درود پڑھتے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ گگا سائیں کی سمادھی تھی، کیونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق گگا ایک ہندو پرم ہنس تھا اور مرنے کے بعد اس کی راکھ پر یہ سمادھی بنائی گئی تھی۔ چوڑے چمار اسے اپنے روحانی پیشوا مان کر یہاں پر طرح طرح کی پوجا پاٹ اور جادو ٹونوں کیا کرتے تھے۔ علاقے کے ہجڑے بھی یہاں جمع ہو کر گدھے کی محفل جماتے تھے اور عقیدت مندی سے گاتے اور ناچتے تھے۔ گگا ماڑی کے اندر کچھ لوگ اپنے اپنے طریقے سے گگا پیر کو خراج عقیدت پیش کرنے میں مصروف تھے۔ باہر 2 کالے بھجنگ آدمی لنگوٹ باندھے اور گلے میں بڑے بڑے ڈھول لٹکائے دم دھناتی دھم کم دھیا کی تال پر زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے۔ ان کے گرد 4-5 آدمی بڑے والہانہ طور پر ہال کھیل رہے تھے۔ کبھی وہ پنجے اٹھا کر اپنی ایڑیوں پر لٹو کی طرح گھومتے تھے، کبھی زمین پر 4 زانو بیٹھ کر مینڈک کی طرح پھدکتے تھے، کبھی سر کے بل کھڑے ہو کر ڈھول والوں کے گرد تیز تیز بیضوی دائرے کاٹتے تھے۔ ان میں ایک شخص جو سب سے زیادہ سرمستی کے عالم میں ہال کھیل رہا تھا وہ کرم بخش تھا۔ کرم بخش کی آنکھوں میں لال لال انگارے چمک رہے تھے۔ اس کی داڑھی کے موٹے موٹے بال غضبناک خارپشت کے کانٹوں کی طرح چہرے پر ایستادہ تھے۔ اس کا انگ انگ یوں تھرک رہا تھا جیسے جال میں پھنسی ہوئی مچھلیاں پھڑک پھڑک کر تڑپتی ہیں۔ منہ سے کوئی لفظ کہے بغیر کرم بخش نے میری گردن ناپی اور ڈھول والوں سے کچھ دور تپتی ہوئی ریت پر کان پکڑوا کر میرا مرغا بنا دیا۔ ایک لڑکے کو اس نے میری چوکیداری پر مامور کیا اور خود ہال کے کھیلنے والوں کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ دھوپ میں کان پکڑے پکڑے میرے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔ ڈھول کی ہر دھمک میرے دل اور دماغ پر توپ کے گولے کی طرح برس رہی تھی۔ اگر کوئی اکا دکا راہگیر آپس میں بات چیت کرتے ہوئے قریب سے گزرتے تھے تو ان کی آواز میرے کان میں دیر تک یوں گونجتی رہتی تھی جیسے بہت سے کتے اندھے کنویں میں مل کر لگاتار رو رہے ہوں۔ معلوم نہیں اس حالت میں 1 گھنٹہ گزر گیا یا 1 سال نکلا یا 1 صدی بیت گئی، کیونکہ جب ہال سے فارغ ہو کر کرم بخش نے مجھے کان چھوڑنے کا مزدہ سنایا تو میری کمر پیرے فرتوت کی طرح خمیدہ ہو چکی تھی اور مجھ سے سیدھا کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ کرم بخش نے پیچھے سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور اپنا گھٹنا زور سے پیٹھ میں مار کر میری کمر سیدھی کی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ زمین پر ناک سے 21 لکیریں نکال کر توبہ کروں۔ میں نے تپتی ہوئی ریت پر ناک سے 21 لکیریں نکال دیں۔ قسم کھاؤ کہ اب پڑھائی سے نہ بھاگو گے۔ کرم بخش کڑکا۔ میں نے بخوشی اللہ کی قسم کھا لی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاؤ، کرم بخش نے کہا۔ میں نے بلا تکلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم بھی کھا لی۔ قرآن کی قسم کھاؤ، میں نے اس کی بھی تعمیل کر دی۔ اب اپنی جان کی قسم بھی کھاؤ، کرم بخش نے حکم لگایا۔ یہ قسم کھانے سے میں ہچکچا گیا، کیونکہ مجھے اپنی جان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن شریف سے بہرحال زیادہ عزیز تھی۔ کرم بخش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے منہ پر زناٹے سے ایسا کرارا تھپڑ مارا کہ میرے سر میں بھیڑوں کے بے شمار چھتے بھنبھنا اٹھے۔ دوسرا تھپڑ لگنے سے پہلے میں نے کرم بخش کا حکم مان لیا اور اپنی جان کی قسم بھی کھا لی۔ جان کی قسم توڑنے کے ہولناک نتائج کا کرم بخش نے کچھ ایسا بے سر و پا اور بے ربط سا نقشہ باندھا کہ مجھے بے اختیار ہنسی آنے لگی۔ ہنسی روکنے کی کوشش میں مجھے ہچکی لگ گئی اور گلے سے روندھی روندھی سی آوازیں نکلنے لگیں، جیسے بیل کے گلے میں تربوز کا چھلکا پھنسا ہوتا ہے۔ کرم بخش سمجھا کہ خوف و ہراس سے میری گھگی بند گئی ہے۔ اس تاثر کو مزید کمک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے بدن میں مصنوعی کپ کپی طاری کی اور کچھ تیز تیز جھرجھریاں بھی لیں۔ کرم بخش خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا اور اس کی انا کی تسکین گرم گرم بھاپ کی طرح اس کے کانوں، ماتھے اور گالوں اور ناک پر چھا گئی۔